نماز اللہ کے حضور حاضری ہے، اپنی بندگی کے اقرار و اظہار کے لیے اور اللہ سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی لینے کے لیے۔ نماز سراسر اللہ کی یاد ہے۔ ساری نماز بندگی رب کا شاہکار ہے۔ نماز کا ظاہر بھی اور باطن بھی اس کا شاہکار ہے۔ ہم اپنے عظیم، رحیم، کریم، سمیع و بصیر رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، نظریں نیچی ہیں۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کا شکر و حمد اور پاکی بیان کی جا رہی ہے، اس کے رب ہونے کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ پھر اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہدایت اللہ سے مانگی جا رہی ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس جذب اخلاص اور جس جذب طلب و تڑپ کے ساتھ ہدایت مانگی جاتی ہے اللہ سے، اسی قدر اللہ تعالیٰ بندے کو ہدایت دیتا ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور وہ ہدایت کے سر چشموں سے ہدایت لیتا ہے، اور وہ سر چشمے ہیں اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی احادیث و سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد ہم نماز میں قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرتے ہیں، گویا کہ فوری اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے رہے ہیں ہماری زندگی کے لیے قرآن کی آیات کے ذریعے۔ اس ہدایت کے ملنے پر بندہ شکر کے جذبات سے معمور ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے رکوع میں، اور اس کی پاکی بیان کرتا ہے اور اس کے رب عظیم ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو کھڑا کر لیتے ہیں کہ ہم نے تمہاری سن لی۔ پھر وہ بندہ خوش ہو کر بے اختیار سجدے میں گر جاتا ہے، اور پھر اس کی پاکی اور اس کے رب اعلیٰ ہونے کا اقرار کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ رب ہونے کی حیثیت سے صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے، امید رکھنا اور صرف اسی کی عبادت کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے دربار میں بٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس محبت اور رحمت اور شفقت پر کہ اپنے ہاں بٹھا لیے، بندہ دوبارہ سجدے میں شکر کے جذبات کے ساتھ گر جاتا ہے۔ سلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکل کر دوبارہ دنیا میں آنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کے الہ ہونے کی شہادت اور اقرار کہ اللہ ہی کی بندگی کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت و اقرار کہ انہی کی پیروی کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، اور تمام مومنین کے لیے رحمت کی دعا کہ وہ تمام اہل ایمان سے محبت کرے گا۔ پھر درود ابراہیم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور آخر میں اپنے لیے مغفرت کی دعا کر کے سلام کے ذریعے نماز سے باہر آ جاتا ہے، دنیا کی خلافت کے لیے دل و دماغ میں اللہ کی یاد لیے ہوئے۔ خلافت یعنی انسانی زندگی کے انتظامات، یعنی ایڈمنسٹریشن، اللہ کے احکامات کے مطابق گھر سے لے کے تمام اداروں اور حکومت تک۔ حاکمیت اللہ کی ہے، خلافت انسان کی۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے احکامات یاد ہوں تو صحیح طور پر خلافت کر سکے گا۔ اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہے۔ اللہ کی یاد دل میں ہوگی تو اس کی رضا و خوشنودی کی فکر ہوگی، اور نماز سراسر اللہ کی یاد ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، سورہ طٰہٰ آیت 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ ساری نماز اللہ کی یاد ہے، اور اس یاد کی تازگی کو بندہ مومن اپنی عملی زندگی میں لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کے ذریعے اپنے سے قریب کرے اور اپنی یاد کو ہمارے سینوں میں مضبوط کرے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔